نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ کلمہ میں بائی بات مل ہے، پیدا ہوئے مسلمان گھر پیدا ہوئے تو کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہو گیا، یہ ہمارا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کا احسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد ہے نماز۔ نماز کا میں آپ کو بتا دوں، اس کا قرآن میں 700 مرتبہ ذکر آیا ہے کہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہے حج۔ یہ حج ہے، یہ صاحب استطاعت پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اطاعت دی ہے حج سے اس پہ ہے۔ پھر ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پہ ہے، ٹھیک۔ ہاں، اس کے بعد پھر جو ہے نا آ گیا رمضان کریم کا۔ تو روزے سال میں ایک مہینہ صرف ہوتے ہیں، 11 مہینے روزے نہیں رہتے، کھاؤ پیو اور موت کرو، 11 مہینے آپ کو آزادی ہے، ایک مہینہ یہ جو ہے نا رمضان کریم ہے۔ اب کیا معاملہ بنا؟ رمضان کریم ایک مہینہ، حج زکوٰۃ وہ صرف امیروں کے لیے ہے، اس سے بھی غریب یا جو متوسط طبقہ ہے ہم لوگ ہیں، ہم بری ہیں دونوں باتوں سے۔ باقی رہ گیا کلمہ، یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا جب پیدا ہوئے مسلمان گھر پیدا ہو گیا۔ اب رہ گئی نماز ہے، جو دل میں پانی، اور اس کے لیے کوئی او تو نماز ہے، اس کے لیے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف مجنون یا جو حالت جذب میں مجذوب ہے ان کی شریعت نہیں ہے لاگو، لیکن جو مجذوب ہے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، شریعت سے ٹکرائیں گے نہیں، ٹھیک۔ باقی کسی پہ نماز معاف نہیں ہے، چاہے سفر ہے چاہے حضر ہے، چاہے بیمار ہے اس کے لیے بھی حکم ہے، بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھے، نماز پڑھنی ضرور ہے، ٹھیک۔ اب جب یہ ارکان ایک بندہ ارکان اسلام مکمل کر لیتا ہے، اب وہ مکمل کر رہا ہے، جو احکام بتائے گئے، جو حکم ہے وہ پورے کر رہے ہیں، اب اس کے بعد جب یہ پورے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اور پھر اس کی مخلوق کی جب وہ خیر خواہی کرے گا، بے لوث ہوگی، اس لیے نہیں کہ میں میاں باپ سے خیر خواہی کروں کل یہ میرے کام آئے گا، نہیں، وہ نہیں ہے، وہ صرف لالچ ہے، بے لوث ہو کے، مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہ ہو اس بندے کو۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں، چاہے وہ لفظوں کی خیر خواہی بھی ہے، تو اس کے دل میں کھٹک رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ خیر خواہی ہو رہی ہے، لیکن کل میں اس کو جو ہے نا اس کی یہ خیر خواہی میں نے لوٹانی ہے، ہاں جی، اس طرح آج کل اس طرح ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں آپ کسی کی خیر خواہی کریں بے لوث ہو کے، بندوں سے ہٹ کے، جب مخلوق کی خیر خواہی یہ جذبہ دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ اس اللہ کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عبادات سے کوئی ولی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کے دل میں اپنی مخلوق کے لیے رحم ڈالتا ہے، اور مخلوق کی خیر خواہی اس کے دل میں، وہ مخلوق کی ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، حافظ صاحب بزرگ، وہ راستے سے صرف پتھر ہٹاتے تھے، اسی پہ کرم نوازی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور اس کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ بارہا آپ اولیاء کرام کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق کی خیر خواہی کی وجہ سے، وہ حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے ایک ایسی عورت جو دین کے خلاف چل رہی تھی، صرف ایک کتے کو پانی پلانا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اب یہاں پہ بندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی کی اور مالک نے اس کو باقی دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی ارکان اسلام پورے بندہ کرے، اور ہاں یہاں پہ ایک اور بھی ہے، بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے دیکھیں بڑا نمازی ہے، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ میں تو روزے دار ہوں، یہ تمام کے تمام یہ ریا میں آ جائے، اور ریا ویسے بھی شرک ہے، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں، یہ چھوٹا شرک ہے کہ مطلب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو یہ شو کرا رہا ہے کہ میں بہت کمال کی چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے،
جب عبادات صرف اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم پہ فرض ہم نے کرنی ہے، اس میں کون سی بڑائی ہے، اس میں کون سا تفاخر ہے، یہ تو کرنی ہے۔ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا، اس نے کرنی ہے مزدوری، اس کو پتہ ہے میں مزدوری کر کے شام کو جب لوٹوں گا تو مجھے تبھی پیسے ملیں گے۔ یہ تو ہم پہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے، یہ ہم نے کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، اس میں کوئی بری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو دوستی ہے نا، وہ خلق خدا کی، مخلوق خدا کی خیر خواہی۔ پھر آگے آ کے ایک اور بھی معاملہ ہے،